سورہ تکویر کے الفاظ معنی کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، پہلا ورڈ کیا آ رہا ہے؟ اذا۔ اذا اور اذ دونوں حروف جب کا معنی دیتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آئیں گے۔ یہ دونوں اذکر کا ایبریویشن ہے، یعنی اس کا مخفف ہے، اور اذکر کیا ہے؟ آپ ذکر سے یاد کریں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ذکر کرنا، یاد کرنا، دہراؤ، یعنی اس سے اذکر کا یہاں پہ آ رہا ہے فعل امر ہے، یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ماضی میں جو ہو چکا ہے۔ دہراؤ، یاد کرو، اذکر، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اذکروا یعنی یاد کرو، ٹھیک۔ تو اب یہ از اور اذا کیا ہے؟ یہ جب کا معنی دیں گے۔ تو یہ ذہن میں بات آپ نے بٹھا لینی ہے کہ جب بھی اذکر، از اور اذا یہ آ رہے ہیں ورڈ، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب جب اور کوئی کسی واقعے کی طرف جو ہے اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اذکر کا مطلب آئے گا یاد کرو، ذکر سے، ٹھیک ہے۔ الشمس سورج، کورت جو ہے کورا سے آ رہا ہے، کورا یعنی کسی چیز کو لپیٹنا۔ اس کا جو لغت میں جو اس کا مطلب ملتا ہے وہ یہ کہ سر پر پگڑی لپیٹنا، یعنی کہ کسی چیز کو لپیٹ دینا۔ تو اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ کورت سورج کی روشنی کو سمیٹ دینا، لپیٹ دینا، اور بعض کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی روشنی کو ختم کر دینا، کم کر دینا، یا بالکل ختم کر دینا۔ وَإِذَن پھر وہی اذا آ گیا۔ نجوم، نجم کی جمع ہے ستارے، یعنی زیادہ، نجم ایک ستارہ اور نجوم زیادہ ستارے۔ ان کا درت یعنی بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی ان کی روشنی۔ اور یہاں پہ جو صیغہ لگا ہوا ہے، اب یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہو جاتی ہے، اگر آپ کو مطلب یہ بھی الحمدللہ آپ کی سمجھ کے لیے ہے۔ یہ کورت، ان کا درت، سیرت، یہ سارے مؤنث کے صیغے لگے ہیں، مؤنث، کیونکہ یہ مؤنث سمائی ہیں یہ، تو اس لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے ان سب پہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا پھر وہی آ گیا، اور جب، الجبال جبل کی جمع ہے، سیرت، سیرت کا جو ورڈ ہے سارا، یہ عربی میں اکثر سیارہ نہیں کہتے، یہ عربی ورڈ میں سیارہ کار کو کہتے ہیں نا، یعنی جو چیز چلتی ہے، جیسے گاڑی یا قافلے کو بھی سیارہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ سارا سے ورڈ آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ورڈ اس کا جو روٹ ورڈ ہے سارا ہے، سین الف را، اور پھر اس سے ہی سارے ورڈ بن رہے ہیں۔ سیرت یعنی کہ چلا دیے جائیں گے، موو کر دیے جائیں گے، اسی سے سیر کا ورڈ بنتا ہے، چلنا، پھرنا، ٹھیک، سفر کرنا، یہ سارا اسے، اور اسی سے سیرہ بھی آتا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ کے یہ ذہن میں بات جم جائے کہ اس ایک ورڈ سے کتنے ورڈ بن رہے ہیں، پھر اس کا مطلب جو ہے نا آپ کو یاد رکھنا مشکل نہ ہو آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو سیرت یعنی چلا دیے جائیں گے، اس سے مطلب کیا آ رہا ہے؟ چلنا، سفر کرنا، اور سیرہ بھی اسی سے بنتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیرت النبی، تو اس میں کیا آتا ہے سیرہ میں کہ عادت، طریقہ، طرز زندگی، یعنی یہ اور مزید ڈیٹیل آ جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ اس سے ذہن میں رکھیں، سیرت سے سیر، اور سیارہ سے ذہن میں رکھیں کہ یہ اس سے جب بھی یہ ورڈ آئے، اچھا اس میں بات چلنے کی ہو رہی ہے، چلنا، موو کرنا، سفر کرنا، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اشار جو ہے عشرہ کی جمع ہے، حمل والیاں یعنی گھابن اونٹنیاں۔ گھابن اونٹنی یعنی کہ جو حاملہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب اس کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھر یہ اشار یعنی کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الاشار اطلت۔ اطلت کا جو ورڈ ہے عطلہ سے آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا تعطیل، چھٹیاں، ذرا ذہن میں دہرائیے یہ چیزیں، تو اس طرح آپ کو زیادہ سہولت رہے گی یاد رکھنے میں۔ تو چھٹیوں، تعطیل میں یہ آ رہا ہے۔ عطلہ شیء یعنی کسی چیز کو بیکار چھوڑ دینا، اور پھر اس میں یہ عطلہ یعنی
فری ہو جانا، فارغ ہو جانا کسی چیز کا. جیسے عربی میں اور بہت سارے الفاظ ہیں. اطلت المزارع، کھیتیوں کو بویا نہیں گیا. پھر اسی طرح آتا ہے اطلت الحدود الصغور، سرحدیں بلا محافظ چھوڑ دی گئیں. تو یہاں یہ اطلاع کا جو ورڈ ہے یہ بہت عام استعمال بھی ہوتا ہے، ان کے اسکولوں میں، یہ عام بات چیت میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو تعطیل سے جیسے میں نے آپ بتایا اطلاع بیکاری میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اب کیا ہے، اطلت چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ، وحوش وحشی سے، ٹھیک ہے، جنگلی جانور. حشرت جمع کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں حاشرہ، سورۃ الحشر ذرا ذہن میں لائیے. حاشرہ جمع کرنا. اب یہاں پہ مؤنث کا صیغہ لگا نا، اور پیسو وائز میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جمع کیے جائیں گے. تو وحوش حشرت، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. آگے آ رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ. اب اذا کا تو ہو گیا، اس لیے میں بار بار اس کو نہیں ریپیٹ کر رہی، ٹھیک ہے. بحارو بحر کی جمع ہے، سمندر. سجیرت یعنی ساجرہ سے یہ ورڈ آتا ہے. ساجرہ تنور کا ایندھن سے بھرنا اور گرم کرنا. دیکھیے اس میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں، یعنی کہ تنور کا ایندھن سے گرم کرنا اور بھرنا اس کو، اور پانی کا جو ہے وہ نہر کو بھر دینا، نہر پانی سے بھر جائے. اور سمندر کا جوش مارنا. اس کے دو مطلب بنتے ہیں. اکثر آپ عربی کے لفظ کے ایک سے زائد مطلب دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن کریم کے مفہوم میں وہ فٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ قیامت کے نقشے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ سمندر کیا ہوں گے. آج تو اس چیز پہ سائنس بھی کچھ تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا کہ سمندر ابل پڑیں گے، جوش آ جائے گا، اور وہ دہکیں گے گرم ہو کے، یعنی کہ شدید گرم ہو کے ان کو دہکے ہوں گے. اور وہ یہاں پہ ہے کہ ان کا چڑھ جانا، موجیں بہت طغیانی آ جانا. یہ سارے الفاظ اس میں فٹ ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ، یہ نفس کی جمع ہے. نفس بھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جان. تو کیا ہے؟ نفوس اس کی جمع. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. زُوِّجَتْ کا جو ورڈ ہے، آپ نے سنا ہوگا زوج کا ورڈ جو عام یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، زوج اور زوجی اس طرح کر کے. تو یہ جو زوج کا یہ جو کلمہ ہے، جس کے معنی ہے خاوند بیوی، یعنی دونوں ورڈ آگے، اور ساتھی، یعنی یہ بھی خاوند بیوی کا ورڈ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور ساتھی کا بھی، یعنی کہ خاوند بھی ہو سکتا ہے اور بیوی بھی ہو سکتا ہے. زوج، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے. وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی ان کے لیے ازواج ہوں گے مطہرہ، پاک. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف خامدوں کو ہی پاک بیویاں ملیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ دونوں کے لیے ہے کہ ان کو ساتھی ملیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو پاکیزہ ساتھی ملیں گے. تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے زوجت، اسی سے اس کا روٹ ورڈ یہی ہے. اور اب یہاں پہ آ رہا ہے جوڑ دیا، یعنی کسی چیز کو جوڑا بنا دینا. جوڑے کے لیے یہ جو ہے نا، یہ طلاق ہو رہا ہے اس ورڈ کا. زوجت، اس کو جوڑ دیا جائے گا، نفسوں کو. ٹھیک، آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب تفصیل میں نہیں ہے تو اس میں اب یہ کہ ڈیٹیل نہیں زیادہ میں بتا رہی، کہ اس میں آ رہا ہے کہ تفسیر میں یہ ہے کہ انسان کو اس کے ہم مذہب یا ہم مشرب کے ساتھ ملایا جائے گا، مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، اور بد کو بدوں کے ساتھ، یہودی کو یہودی کے ساتھ، یعنی کہ یہ مختلف جو ہے نا مفہوم ہے اس میں. ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا. آگے ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی، موعودہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے، سئلت سوال کیا جائے گا. سالہ سے آ رہا ہے پیسو وائز میں، سئلت اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ای کا ہے مطلب کس، یہ اکثر مقامات پہ آئے گا قرآن کریم میں بھی. تو یہ ای کس، ذنب ہے گناہ، اور ذنوب جمع گناہ کی. ذنوب کا ورڈ بھی آپ قرآن کریم میں پیچھے دیکھیں گے، آپ جب جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو اس میں ذنوب آتا ہے جمع. ذنب ہے ایک گناہ، کس گناہ کی وجہ سے؟ قتلت، یہ تو قتل سے آ رہا ہے نا، یہ تو ہم پڑھتے ہیں اردو میں بھی، ماری گئی، قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ، یہ صحیفہ واحد ہوتا ہے نا، اب یہ تو پڑھا ہوگا نا، صفحہ بھی. تو یہاں پہ آ رہا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ، یعنی کہ زیادہ سارے،
صحف نشرت، نشر سے اردو میں ہم کہتے ہیں نا نشرت. پھر آگے وَإِذَا السَّمَاءُ آسمان کشطت. یہ جو کشطت کا ورڈ ہے کاشاتا سے ہے، کسی چیز سے اس کا ڈھکنا اتار دینا. اور اس کو حرف ایک اس کا یہ مطلب بھی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حرف کو اس کی جگہ سے ہٹانا. اور پھر کسی چیز کا ڈھکنا اتارنا یا اونٹ کی جیسے کھال اتار دینا. یہ سارے حروف اس میں آتے ہیں، یہ لغوی معنی میں آتے ہیں کاشاتا. ٹھیک. اور اسی طرح الکشات کسائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اتارنے والا، کھینچنے والا. تو یہاں پہ کیا ہم معنی لے رہے ہیں؟ یعنی کسی کھینچ دیا جانا. کسی چیز کا ڈھکن اتارنے سے یہی ہے نا کہ آسمان کا جو پردہ ہے وہ کھینچ دیا جائے گا. پھر کیا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور یہ جہیم جہنم کا نام. سُعِرَت، سارا سے آگ جلانا. ٹھیک. تو یعنی اس کا ایک معنی یہ آتا ہے آگ بھڑکانا، اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا اور بھاؤ مقرر کرنا. اب دیکھیں کہ یہ کسی چیز کا اندازہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے یہ جہنم کا، اس کا اندازہ لگا کے اس کو جو اللہ نے جس کا پلان کر رکھا ہے جس ٹیمپریچر کا، اس کو اس طرح اسی جگہ پہ لایا جائے گا اور اس کو دہکایا جائے گا کافروں کے لیے. یہ سارے مفہوم اس میں فٹ ہو گئے. آگ بھڑکانا، کس چیز کا اندازہ لگانا. صحیح. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنہ قریب لائی جائے گی. ازلفہ زلف سے آتا ہے، یہ قریب لانا. ٹھیک ہے. عالمت نفسم، عالمت علم سے آ رہا ہے، اور یہ پھر مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نفس جو ہے نا مؤنث سے سمائی ہے. تو ہر نفس جان لے گی ما احضرت، وہ کیا لے کے آئی. یہ حاضر سے ہم کہتے ہیں نا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، حاضر ہیں تو حاضر کرو، یہ وہیں سے آ رہا ہے. ما احضرت، کیا وہ لے کے آئی. فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس. خنس جو ہے پیچھے ہٹنا. اب یہ خنس کا ورڈ خاناسا سے آ رہا ہے، یعنی کہ پیچھے ہٹنا. اس کے بھی کئی مفہوم آ جاتے ہیں. پیچھے ہٹنا، ایک طرف ہونا، سکڑنا. ٹھیک. تو اور یہیں سے ذرا سوچئے، خنس سے ایک اور ورڈ آتا ہے سورہ ناس میں، خناس. خناس شیطان کو کہتے ہیں. خناس وہ کیا کرتا ہے شیطان بھی، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹتا ہے، یعنی کہ دل میں وسوسے ڈالے اور پیچھے ہو گیا، یعنی کہ یہ اس کا طریقہ کار ہے خناس. اور خنیس، اسی طرح خنیس فریبی اور دھوکے باز کو کہتے ہیں. اور ستاروں کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، یہاں پہ ستاروں کے لیے ورڈ آ رہا ہے فلا اقسم بالخنس. سیارے یہ جو زہرا، مشتری اردو میں جو نام ہے، اور یعنی کچھ کہہ رہی ہیں سیاروں کے لیے بھی یہ نام آتے ہیں اور ستاروں کے لیے بھی یہ خنس کا نام آتا ہے. لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، پیچھے ہٹنا، ایک طرف ہو جانا، سکڑنا. ٹھیک ہے. اور خناس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے. آگے چلتے ہیں. الجوار الکنس. الجوار چلنے پھرنے والے، پھر کنس چھپنے والے ستارے. اور کنس کا جو ورڈ ہے نا، یہ جو الکنس کاناسا سے آتا ہے. کاناسا کا جو ورڈ ہے نا، ایک جو لغوی معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عام گھروں میں جیسے یہ بات ہوتی ہے تکنیسو کہ وہ جھاڑو دیتی ہے، تکنیس الارض کہ وہ زمین کو صاف کرتی ہے، جھاڑو دینے کو تکنیسو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کاناسا ہرن کا غائب ہو کے اپنی پناہ گاہ میں چلے جانا، یعنی کسی چیز کا غائب ہو کے اپنے جو اس کا مسکن ہے اس کی طرف کو لوٹنا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے الجوار الکنس، یعنی یہاں پہ مراد جو ہے ستارے ہیں جو کہ چھپتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. پھر آگے ہے واللیل اذا عسعس، اور رات، عسعس رات کا تاریک ہونا. آگے والصبح اذا تنسف، اور صبح اذا تنفس. تنفس کا ورڈ ہم اردو میں پڑھتے ہیں تنفس، یعنی صبح کا چمکنا، صبح کا. تنفس سے کیا آتا ہے؟ اگر آپ لغوی اس میں جائیں گے تو یہ نظام تنفس کہتے ہیں نا، ہم اردو میں پڑھتے ہیں. کیا بریدنگ سسٹم جو ہے یہ، یعنی سانس لینے کا. تو کیا ہے صبح، کیا ہے سانس لیتی ہے. تنفس اگر اس کے ڈائریکٹ میننگ پہ جائیں گے تو سانس لینا.
تو ویسے آپ اگر وہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ صبح کا ہونا، چمکدار ہونا، ٹھیک. انہو لقول رسول کریم، بے شک، انہو بے شک، یہ لقول رسول ایک یہ قول ہے رسول کریم، یعنی بزرگ رسول کا میسنجر جو ہیں، بزرگ میسنجر، ان کا یہ ان کی بات یعنی کہ وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں. ذی قوت، قوت والا، ذی کا جو ورڈ ہے والا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کے لیے اس کی طرف اندازہ ہوتا ہے، جیسے اللہ ذی سے ہے نا، تو وہ یہ ذی قوت، قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک، عند وہی اللہ کے جو پاس ہیں، ذی العرش مکین، اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا. مطاع کا جو ورڈ ہے کس سے آ رہا ہے بھلا؟ اطاعت سے. مطاعن جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے. جب بھی پیش کا ورڈ پہلے آئے گا اس کا مطلب ہے پیسو وائس میں، مجہول میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں. اور وہ کیا ہے؟ ثما، پھر. ثما کا ورڈ بھی بار بار آئے گا. ثما کا مطلب ہے پھر کیا ہے اس کے اوپر؟ وہ امین ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کا ساتھی نہیں. وما کا مطلب ہے نہیں، واو کا مطلب ہے اور. صاحبکم یعنی کم کو ادا کر دیجیے، اور صاحب کو، صاحب ہوتا ہے ساتھی، اور آپ کا ساتھی بھی مجنون یعنی کہ مجنون نہیں ہے، جو ناقص العقل وہ نہیں ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، رآ ہوتا ہے دیکھنا، جیسے آپ قرآن کے پیچھے ابھی کتنا پڑھا ہے، علم تھارا کیا تو نے دیکھا، را کا ورڈ آ رہا ہے، پھر رائی تا، پھر رائی تو، یہ کتنے آئیں گے قرآن کریم میں؟ بہت جگہ پہ یہ آئیں گے. اس کو یہیں سے آپ ذہن میں رکھیں. را کا مطلب ہے اس نے دیکھا، رائی تو میں نے دیکھا، ٹھیک. رائی نا ہم نے دیکھا. تو تھرا کا آتا ہے کیا تو، علم تھرا کیا تو نے دیکھا، ٹھیک ہے. اس میں را، اب یہ ذہن میں بات بٹھا لیجیے کہ اس کا مطلب ہے دیکھنا. جہاں کہیں کوئی ورڈ آیا تو اس کے سائڈ کے جو آپ اگلے پیچھے ورڈ کو ذرا ہٹا کے آپ چیک کریں گے، اچھا اس کا مطلب تو دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے آسانی کے لیے جو ابھی بگنرز ہیں. بالافق المبین، یعنی افق آسمان کا جو کنارہ ہے وہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، افق. اور مبین جو ہے کھلا، مبین اکثر آئے گا قرآن کریم میں. مبین واضح، کھلا، روشن، کوئی چیز بہت کلیئر، ٹھیک ہے. وما، پھر وہی آیا اور نہیں، ہوا وہ، علی الغیب، غیب پر، بدونین. غیب تو آپ کو پتہ ہے نا، جو چیز غیب کی بات جو ظاہر نہیں ہے. بدونین، دنین کا مطلب ہے بخل کرنا، یعنی کہ وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کر رہے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آ رہا ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم. ماں کا مطلب نہیں، ہوا وہ، بقول یعنی کہ قول یہ کسی شیطان رجیم، رجم سے یہ آتا ہے. رجیم یعنی کہ دھدکارا ہوا، رجم کے ورڈ سے آتا ہے. تو یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کو اللہ نے دھدکارا ہوا ہے نا، اور لعنت زدہ ہے. تو شیطان الرجیم یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آئینہ کا مطلب کہاں، یہ اکثر آئے گا. اور اس کا اور کچھ جیسے یہ آئینہ، حل، جیسے کیا، کون، اس طرح کے یہ الفاظ ہیں تو یہ حرف استفہام میں آتا ہے. فَأَيْنَ، اور ایک کافی آئیں گے تو ان کو اسی طرح ہی آپ نے جو ہے ان کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کا مطلب یہ ہے. حل کا مطلب کیا ہے، ماں کا مطلب کیا بھی آتا ہے، ماں کا مطلب نہیں میں بھی آتا ہے. پھر آئینہ کا مطلب کہ کہاں، پھر آئینہ کنتم کر کے آ جاتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تَذْهَبُونَ کو ذہبہ سے آ رہا ہے. ذہبہ کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ جانا، ذہبہ. اب یہاں پہ آ رہا ہے تذہبون، تم سب جا رہے ہو. جب بھی تا، دو نقطے پہلے آ رہے ہیں نا، تا لگی بنی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ تم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ سامنے مخاطب کسی کو کیا جا رہا ہے. تذہبون، تم سب کے سب کہاں جا رہے ہو. اور میں نے پیچھے آپ کو بتایا بھی تھا، میرا خیال ہے کہ جب بھی واو اور نون آخر میں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے، یہ بھی میں بیسک چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا پہلے اس کا اندازہ ہو جائے، موٹی موٹی چیزوں کا. پھر آپ نیچے وہ اس کو مزید ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. تذہبون، واو اور نون جب بھی آ رہا ہے تو سمجھ آئیے یہ پلورل کا
اشارہ ہے، پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی، تذہبون تم سب کے سب کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان اور ان یہ حروف شرطیاں ہیں، یعنی اگر کا معنی دیں گے. ان کا بھی جو ہے اس طرح کا میننگ ہے، کبھی اگر، لو، اور ایسا ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، یعنی کہ کچھ الفاظ شرطیہ ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پہ آپ ذرا اس کو بس اتنا ہی ذرا ذہن میں رکھیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ نہیں ہے مگر کہ ذکر تمام جہان والوں کے لیے. ذکر للعالمین، یہاں پہ ان جو ہے نا نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. اصل میں اگر ہم ٹو دی پوائنٹ کریں تو وہ آ رہا ہے ذکر یہاں پہ نہیں ہے یہ، مگر الا مین مگر، ایکسیپٹ ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. تو ابھی میں آپ کو بس یہی کہوں گی کہ آپ موٹی موٹی چیزوں کو لیں، تو پھر انشاءاللہ آگے مزید جو ہے نا بڑھتے جائیں گے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. لمن شاء، لی کا جو ورڈ ہے نا لام اور کسرہ لگی ہے، یہ فور کے لیے ہوتا ہے، فور اس کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے، جیسے ہم آپ بولنے میں کہتے ہیں لکی، شکرن لکی، تیرا شکریہ، یعنی کہ لام کا ورڈ اس کے لیے. ہدیہ لک، جیسے یعنی کہ میں عام جو بول چال کی بات بتا رہی ہوں، تو یہاں پہ آ رہا ہے لی کے لیے، اور من اس کے لیے یہاں پہ اشارہ ہے. من کا مطلب اس شخص کے لیے. لمن شاء یعنی جو چاہے، چاہنا. اور جیسے ہم جب کہتے ہیں نا انشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. شاء کا مطلب ہے چاہنا، اس نے چاہا. ٹھیک ہے، شاء. پھر اسی طرح آتا ہے ما تشاؤن، یہاں پہ آگے ہی آ رہا ہے ابھی. پھر یشاؤن کا ورڈ بھی قرآن کریم میں آیا. پھر شئتا کا ورڈ بھی آ رہا ہے. یعنی کہ سارے ورڈ تھوڑا آگے پیچھے ان میں کچھ الفاظ لگ جاتے ہیں، لیکن روٹ ورڈ کو آپ نے دیکھنا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ شاء. ٹھیک ہے، لمن شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، این یستقیم یعنی وہ سیدھا راستہ لینا چاہے، سیدھی راہ پہ چلنا چاہے. استقیم اس کا بھی اب روٹ ورڈ جو ہے نا وہ کاف کاما سے آتا ہے. جیسے استقامت نہیں کہتے، اور استقیمو وستقیمو، یہ سارے ورڈ اسی میں آ رہے ہیں. ابھی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی اتنا ذرا یاد رکھیے، این یستقیم کے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے. پھر کیا ہے؟ وما، اور نہیں. دیکھیں وہاں میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ماں کا مطلب دو طرح میں آئے گا، نہیں اور کیا کے معنوں میں بھی آئے گا. اب یہاں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں اور یہاں پہ کیا معنی دے رہا ہے؟ وہ ایسے کہ اگر میم ماں کے بعد الا آ جاتا ہے اسی آیت میں، تو سمجھ آئیے اس کا مطلب نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگر آیا نا وما پہلے، اس کے بعد الا آ گیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ماں کا مطلب نہیں ہے. جیسے اب یہاں اسی آیت میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، وما اور نہیں، تشاؤن تم سب چاہو گے. تا کی بھی میں نے بات بتائی تھی نا کہ یہ تا جب آ رہا ہے دو نقطوں والا تو وہ تم کے لیے بات ہو رہی ہے. وما اور جمع پیچھے واو اور نون آ رہا ہے اینڈ پہ آخر میں، تو کیا ہے؟ جمع. وما تشاؤن، اور تم سب نہیں چاہو گے، الا مگر یہ، این یشاء کہ جو اللہ چاہے. این یشاء اللہ، آگے نا بار بار وہی شاء کا مطلب آ رہی ہے. اب ہم اس کا تو مطلب پتہ چل گیا الحمدللہ. اور کیا ہے؟ ماں اور اللہ کا بھی آپ کو اس میں آپس میں کوئی ربط نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھیے، تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو، ہم اس کو سمجھے قرآن کریم کو، اس کے الفاظ کو. پھر کیا آ رہا ہے؟ رب العالمین. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر جو تیرا رب، جو عالم دونوں جہان کا جو رب ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، یعنی کہ جو تمہارے چاہنے پہ کچھ نہیں ہے. تو یہ تھی الفاظ معنی کی وضاحت. انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتی ہوں کہ اب آپ کو اگلی سورہ کے کب کر کے بھیجوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.